اگر عصا سے سمندر پھٹ گیا تو وہ حضرت موسیٰ کی قوت نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی ذات کے ساتھ تھا، ان کی ذات کے سوا اس کا کوئی وجود، پیٹھ نہ دکھاؤ، منہ نہ موڑ لو۔ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرین۔ انہوں نے تو ایک نئی تہذیب، نیا تمدن، نیا نظام حکومت، نیا نظام معیشت پوری قوم کی کایا پلٹ کر رکھ دی، پورے نظام کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو یہ کارنامہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوا، اس کو پوری دنیا نے مانا، یہ بالکل انڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے۔ پھر یہ کہ یہ بات مسلمان کے سامنے رہنی چاہیے کہ یہ پھر ہونا ہے، اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے لیے اشارات موجود ہیں قرآن مجید میں کہ دین غالب ہوگا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اگر حضور کی بعثت اسی فیصلے کے ساتھ ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ حضور کی بعثت صرف عرب کے لیے نہیں ہوئی، لہذا منطقی طور پر لازم ہے کہ پوری دنیا میں دین کا غلبہ ہو، اور اسی کی خبر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں دے دی ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر در حقیقت جو لب لباب ہے اس پوری بحث کا وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کے باوجود، ہم اپنے جو بھی ہمارے اندر جو تقصیر کے پہلو ہیں، جو ہمارے اندر ضعف کا اور کمزوری کا پہلو ہے، اس سب کے باوجود یہ سمجھیں کہ محنت ضرور اس کام کے لیے ہمیں کرنی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اور کسی شخص کے دل میں یہ خناس پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گویا کہ خود اپنی منزل کھوٹی کر جائے گا۔ اگر وہ یہ سمجھتا کہ میں یہ کام کر گزروں گا، یہ تو بہت بڑی تعلی ہوگی، بہت بڑا اس کا غرور کا معاملہ ہوگا۔ لیکن اس نہج پر کوشش کو جاری رکھنا، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کس درجے کس تدریج کے ساتھ اس کام کو اب کرائے گا، درجہ بدرجہ یہ بات لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ہو سکتا ہے کہ امت میں کئی نسلیں بیتیں، لیکن یہ کہ بہرحال تاریخ کا یہ انیویٹیبل رخ ہے، جانا ادھر ہے اس تاریخ کو، ہم وقت کا تعین نہیں کر سکتے کہ کب ہوگا، لیکن یہ کہ اللہ کے دین کو غالب ہونا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کا ذریعہ امت محمد کو بننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اس کے لیے محنت، اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا، اس کے لیے وقف کر دینا، ہماری کامیابی در حقیقت اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اس کے لیے ہمارے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندہ شے کی حیثیت سے موجود ہے۔ یہ زندہ کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، کہیں آپ اس کو اس کنٹروورسیز کے ساتھ نہ جوڑ دیں کہ حیات النبی کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ میں نے سیرت کو کہا ہے زندہ حقیقت، اس لیے کہ یہ کوئی پری ہسٹورک ایرا نہیں ہے، یہ ایسا تاریخ ازمنہ قدیمہ کا دور نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی صرف معجزوں کے ذریعے سے کام ہوا ہو، بلکہ میں نے تو کئی مرتبہ سیرت کی تقاریر میں اس نقطے کو خاص طور پر ایمفیسائز کیا ہے کہ جب آپ سیرت محمدی کا مطالعہ کریں گے علیہ صاحب الصلاۃ والسلام تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بالفعل معجزوں کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے کہ معجزہ در حقیقت انسانی قوت سے ظاہر نہیں ہوتا، نہ انسانی محنت کا نتیجہ ہے، معجزہ تو قدرت خداوندی کا ظہور ہے۔ اگر عصا سے سمندر پھٹ گیا تو وہ حضرت موسیٰ کی قوت نہیں ہے، وہ تو حکم خداوندی ہے، قدرت خداوندی کا ظہور ہے۔ لہذا حضور کے ذریعے سے تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ حجت قائم کی ہے پوری نوع انسانی پر کہ دیکھو خالص انسانی سطح پر جد و جہد کر کے محمد الرسول اللہ نے یہ انقلاب برپا کر کے دکھایا۔ اس لیے کہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ حضور نے ایک دعا مانگی ہو اور کایا پلٹ گئی ہو، ایسا ضرور بھی ہوا ہے کہ دعا مانگی کہ اللہ ان دو میں سے ایک کو ضرور میری جھولی میں ڈال دے، عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے بارے میں دعا قبول فرما لی، لیکن یہ نہیں ہوا کہ کوئی تکلیف نہ آئی ہو، صحابہ نے کوئی مشقتیں نہ جھیلی ہو، خود حضور کو کوئی تکلیف نہ برداشت کرنی پڑی ہو۔ پورے 10 برس تک تو میں نے اس سے پہلے بھی حوالہ دیا ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب النبی الخاتم کا، کہ انہوں نے یہ بات ظاہر کی اور بہت ہی ایک سمجھیے کہ عظیم حقیقت ہے جس کی طرح رہنمائی کی ہے انہوں نے، کہ پورے 10 برس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کفار کے حوالے کیے رکھا کہ جس طرح چاہو ستا لو، جس طرح چاہو آزما لو، ان کے صبر کا، ان کے ثبات کا، ان کے استقلال کا، ان کی ہمت کا، ان کی عزیمت کا، جس طرح چاہو امتحان لے لو، ہم آڑے نہیں آئیں گے۔ پورے 10 برس 3 برس شیب بنی ہاشم کی نظر بندی ہے، اس میں وہ وقت بھی آیا ہے کہ بلک رہے ہیں بچے اور کچھ نہیں ہے پینے کے لیے، کھانے کے لیے، ایسا بھی ہوا ہے کہ صرف سوکھے چمڑے جو ہے ابال کر ان کا پانی جو ہے ان کے حلق میں ٹپکایا گیا ہے۔ یہ نوبت آئی ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں پر۔ میں نے خاص طور پر جو مضمون لکھا تھا اس میں اس کا حوالہ دیا تھا، ایسا نہیں ہوا کہ وہاں من و سلوہ نازل ہو گیا، کیوں نہیں ہوا؟ کیا بنی اسرائیل زیادہ لاڈلے تھے محمد سے، اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، محمد کے ذریعے یہ کر کے دکھانا تھا کہ کسی معجزے سے نہیں، انسانی ہمت، انسانی عظیمت،
انسانی صبر، انسانی ثبات، انسانی استقلال، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ انقلاب برپا کر کے دکھا دے۔ معجزے سے انقلاب ہوا تو وہ در حقیقت قدرت خداوندی کا ظہور ہے، وہ انسان کی قوت کا ظہور تو نہ ہوا۔ یہاں جو کچھ ہوا ہے، اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو میں نے شیب بنی ہاشم کا تذکرہ کیا کہ بچے بلک رہے ہیں اور فاقوں پر فاقے آ رہے ہیں اور کوئی من و سلوہ نازل نہیں ہوا۔ اجتماعی سطح پر یہی بات ہوئی ہے جیش عسرہ میں، غزوہ تبوک جس کو جیش عسرہ کہا گیا ہے، کہ انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں یہ مہم جو ہے حضور نے اس کا فیصلہ فرمایا۔ قحط کا عالم تھا، رسد بالکل نہیں تھی۔ ایسا وقت بھی آیا ہے کہ تین مجاہدین کے لیے 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور تھی۔ یہ ہے جیش العسرہ کا عالم، لیکن وہاں بھی من و سلوہ نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات دکھا دی، تاریخ میں اس کو ریکارڈ پر لے آئے کہ یہ انسانی محنت، انسان کا صبر، انسان کی جد و جہد، انسان کی کوشش، انسان کی عظیمت ہے کہ جس سے یہ انقلاب عظیم برپا ہوا ہے۔ تو یہ چیز بھی ہمارے لیے تیسرے درجے میں بہت اہم ہے کہ یہ جو میں نے دو بالکل انتہائی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، تو درمیان میں آ کر ہماری ہمت کو بڑھانے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ کام حضور نے جب کیا تو معجزہ تو بار بار کہا گیا کہ یہ ہے جسے ایمان لانا ہو اس کے ذریعے ایمان لائے۔ کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کسی اژدہا کو نہیں دکھایا گیا کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ عصا جو ہے یہ اژدہا بن گیا ہے۔ میں وہ شق قمر کے معاملے کو اس سے ذرا علیحدہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ مطالبہ نہیں تھا اور چیلنج بھی نہیں تھا حضور کی طرف سے، وہ ایک واقعہ تھا جو ہو گیا۔ لیکن اصل میں جس طریقے سے کہ کوئی رسول چیلنج کیا کرتا ہے کہ دیکھو یہ ہے میری نشانی جو میں لے کر آیا ہوں اور میں سب کے سامنے اس کو ظاہر کر رہا ہوں، اور اگر تمہارے اندر کوئی ہے اس کا مقابلہ کرنے والا تو مقابلہ کر لے، وہ ہوتا ہے رسول کا اصل معجزہ۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں دکھائی، اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر جو بھی اس وقت ملک کے سب سے بڑے جادوگر تھے ان سے ان کا مقابلہ ہوا، اور اس مقابلے میں وہ سرنگوں ہوئے، القی السحرۃ ساجدین، وہ ایسے بے اختیار ہو کر سجدے میں گرے اور ایمان لے آئے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اس معجزے کے ساتھ کہ جو اصل معجزہ تھا بطور نشانی جو دیا گیا تھا۔ اس طرح کا معجزہ محمد رسول اللہ کا صرف قرآن ہے۔ چنانچہ قرآن اس میں تحدی کرتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں کوئی شک و شبہ ہے ہمارے نبی کی نبوت پر اور اس بات پر کہ یہ کلام پتہ نہیں منزل من اللہ ہے یا نہیں، ان کا اپنا موضوع کردہ، ان کا اپنا تصنیف کردہ تو نہیں ہے، تو بھائی ٹھیک ہے مقابلہ کرو، فصحاء، بلغاء، خطباء، تمہارے ہاں ادباء جتنے بھی ہیں جمع ہو جائیں اور اس قرآن جیسی ایک سورت تصنیف کر کے لے آئیں، تب تو انہیں کہنے کا حق حاصل ہوگا کہ ہمیں شک ہے کہ جب ہم تصنیف کر سکتے ہیں تو محمد نے بھی تصنیف کر دی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ نہ کر سکو، تم ہمارے اس چیلنج کو قبول نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ امید افزا جو بات ہے، جہاں ایک یہ ہے کہ بالفعل انقلاب آیا، دین غالب ہوا، دوسرے یہ کہ ہوا بھی خالص انسانی سطح پر جد و جہد کر کے، اس میں معجزوں کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر، اور اس کا اصل معجزہ وہ ہے جو آج ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ یہ فرق جو ہے نوٹ کیجئے، حضرت مسیح کا معجزہ مسیح کی ذات کے ساتھ تھا، ان کی ذات کے علاوہ اس کا کوئی وجود نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی ذات کے ساتھ تھا، ان کی ذات کے سوا اس کا کوئی وجود نہیں۔ وہ عصائے موسیٰ جب موسیٰ کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو معجزہ تھا، جب موسیٰ کے ہاتھ میں نہیں تھا تو وہ ایک لٹھیا تھی، اور وہ ان کے صندوق سکینہ، وہ تابوت سکینہ آپ نے پڑھا ہوگا، اس کے اندر وہ کئی صدیوں تک ان کے پاس محفوظ رہی۔ اس وقت بھی وہ عصا ان کے پاس موجود تھا جبکہ انہیں نکال دیا گیا فلسطین سے، اور جس کے بعد کہ پھر حضرت طالوت علیہ السلام جو ہے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں دوبارہ فلسطین کے اندر حکومت عطا کی ہے۔ جس وقت وہ اس جلا وطنی کے دور میں تھے، تابوت سکینہ جو ہے وہ موجود تھا، اس کے اندر عصا موجود تھا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ عصا معجزہ تھا اگر تو صرف موسیٰ کے ہاتھ میں، موسیٰ کے بعد وہ عصا جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک یادگار ہے، تبرکات کے درجے میں ہے، اس کی حیثیت معجزے کی نہیں ہے، جبکہ محمد کا معجزہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و پائندہ ہے، یہ موجود ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے کہ جب وہ کام تمہیں کرنا ہے کہ جو ہم نے محمد سے کروایا صلی اللہ علیہ وسلم، اب امت کے ذمے ہے کہ اس دین کو غالب کرے، لہذا وہ قرآن جو ہے وہ بھی امت کے حوالے کر کے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ حجۃ الوداع میں ان کے الفاظ ہیں قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ۔ دیکھو مسلمانوں، تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ جو میں ڈال کر جا رہا ہوں، فلیبلغ الشاہد الغائب، تو اس کے لیے جو میرا ہتھیار تھا، جو میرا معجزہ تھا، وہ میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ قد ترکت فیکم،
ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی ضمن میں تیسری بات نوٹ کیجئے، یہ ایک مضمون شاید اب جو آئے گا میثاق اس میں بات تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ میں نے اس سے پہلے ہمیشہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مقولے کی حیثیت سے، ان کے قول کی حیثیت سے آپ کو ایک بات بتائی، اور یہ در حقیقت مولانا ابوالکلام آزاد نے جو خطبہ دیا تھا، جمعیت العلماء ہند کا اجلاس تھا لاہور میں، یہ 1922 کی بات ہے، اس میں جو خطبہ انہوں نے دیا تھا اس میں انہوں نے اسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول قرار دیا ہے۔ اسی کے حوالے سے میں میثاق میں اس کو درج کرتا رہا، اپنی تقاریر میں بھی اس کا حوالہ دیتا رہا کہ لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ امام مالک یعنی ان کے اس روایت کے مطابق امام مالک نے یہ فرمایا تھا رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام دار الہجرہ ہے، مدینے کے امام کہلاتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور سے جس طور سے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ مجھے ابھی ایک صاحب کا خط ملا ہے، وہ ضلع ہزارہ میں کہیں دور دراز جگہ پر کوئی خانقاہ ہے، اور وہاں کے وہ کوئی میری ان سے ملاقات ابھی نہیں ہے، انہوں نے اس کی پوری تحقیق کر کے امام شارانی کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ در حقیقت حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ فرمایا ہے، بلکہ اس کے ساتھ مزید ان کی پوری جو روایت آئی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ بہت مفید ہوگی، انہوں نے بڑی تحقیق کر کے اس کا پورا حوالہ جو ہے درج کیا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس میں کہ یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ تو ہمیں تیسری چیز جو ملی وہ یہ ہے کہ یہ جو حضور کا طریقہ تھا، جس طریقے سے کہ حضور نے وہ انقلاب برپا کیا یا دین کو غالب کیا، وہی طریقہ امپلائے ہوگا، وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا تو دوبارہ اس کا امکان ہے۔ اس سے ہٹ کر ہم نے اپنے ذہن سے کوئی طریقہ ایجاد کیا، ہم نے زمانے میں جس چیز کا چلن اور رواج ہو جائے اسی کو ہم بھی اختیار کر لیں، تو اس سے ہماری محنتیں اکارت ہو جائیں گی اور وہ جد و جہد سفل نہیں ہو سکے گی۔ اس نہج پر البتہ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی کے دل میں اور کسی کے ذہن میں یہ خناس پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ بس میری زندگی میں یہ کام ہو جانا چاہیے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نہج پر اس جد و جہد کو ذرا سا اور آگے بھی ہم کر کے چلے جائیں تو گویا کہ ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صرف ایک جنریشن میں ہو گیا، ون لائف سپین، ایک انسانی زندگی، کل 22 برس، 610 میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا، 632 میں آپ کا انتقال ہو گیا، ٹوٹل 22 برس بنتے ہیں۔ 22 برس میں دعوت، تربیت، تزکیہ، تنظیم، جمع کرنا، پھر اس کے بعد وہ تصادم، اس کے تمام مراحل، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، آرم کانفلکٹ، سارے مراحل پورے ہو گئے کل 22 برس میں۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں، اگر اس کو میں لغوی معنی میں کہہ رہا ہوں معجزہ، کہ یہ تو واقعتاً معجزہ ہے۔ اس کو اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گا تو یہ اس کے دماغ کی خرابی ہے۔ البتہ یہ کہ یہ کام کئی جنریشنز میں جا کے مکمل ہو جائے یہ ناممکن نہیں ہے، اور یہ ہو کر رہے گا۔ لہذا ہمارے لیے جو اصل کام ہے وہ یہ کہ اس نہج کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ہمارے سامنے آئے، اسے تو رکھے متعین طور پر، اور اس پر جتنا بھی آگے بڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے، ہم اسے سمجھے کہ یہی اللہ کا ہم پر فضل و کرم ہے، اور اس نہج میں کوئی جلد بازی کرتے ہوئے، کوئی قبل از وقت ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا قدم اٹھا کر ہم اپنی منزل کھوٹی کریں گے، اس کا حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اصل میں تمہید ہے، اور آج میں جو حصہ لایا ہوں آپ کے سامنے مطالعے کے لیے وہ اس اعتبار سے ہے کہ جو لوگ بھی یہ طے کر لیں کہ یہ کام کرنا ہے، اس میں اپنے آپ کو لگانا ہے، اس میں اپنی زندگی جو ہے اسے کھپا دینا ہے، ان کے لیے یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ شورى، جس کی کہ کچھ آیات ہم نے پچھلے مہینے پڑھی تھی، کہ جس میں اقامت دین ایک فرض کی حیثیت سے سامنے آیا کہ ہم نے تو تمام نبیوں کے ذمہ یہ کام لگایا ہے، دین آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ قائم ہو اور غالب ہو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اب جو لوگ یہ کام کرنا چاہیں ان کے لیے صلاحیتیں کیا ہیں، ان کے اوصاف لازمی کیا ہیں، انہیں اپنے اندر کون سے اوصاف پیدا کرنے ہوں گے، اس کے لیے یہ بہترین ہے یہ جو 8 آیات جو اس صفحے پر ہیں، جو آپ کے سامنے موجود ہے، جو میں نے تلاوت کی ہیں، کہ ان کو جائزہ لے کر ہمیں اپنے اندر ان کو زیادہ سے زیادہ امکانی حد تک پیدا کرنا ہے۔ اس سے یہ بات کھل کر آ جائے گی کہ آسان نہیں ہے، یہ تقاضے پورے ہوں گے تب ہم وہ کام کر سکیں گے، ورنہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے دنیا میں اور سیاسی تحریکیں چل جاتی ہیں ایسے ہم بھی چلا لیں گے، جیسے دنیا کے اندر کوئی اور کام جو ہے وقتی سا ایک نعرہ لگتا ہے اور روٹی کپڑا مکان کا ایک نعرہ لگا اور قوم جو ہے وہ دیوانہ ہو گئی اور اس کے نتیجے میں ایک دم ایک تبدیلی پیدا ہو گئی، اس طرح کا معاملہ اسلام کے حق میں کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے اسی تدریج کی ضرورت ہے کہ اس قسم کے اوصاف رکھنے والے کچھ لوگ پہلے ایسے موجود ہوں،
ان کا ایک نیوکلیس کم سے کم مضبوط قائم ہو چکا ہو. کبھی بھی تمام لوگ اس طرح کے نہیں ہوا کرتے. کسی بھی انقلابی جد و جہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، ویسے تو یہ کہ صحابی تو ہم ہر اس شخص کو کہہ دیتے ہیں جو آخری وقت میں بھی ایمان لایا اور اس نے صرف ایک مرتبہ بھی حضور کی زیارت اگر کر لی ہے بحالت ایمان تو وہ صحابی ہے محمد رسول اللہ کا. لیکن ان صحابہ کے اندر بھی تو درجہ بندی ہے کہ نہیں ہے؟ ان میں سابقون الاولون ہے، ان میں والذین تبعہم بإحسان ہے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو بعد میں ایمان لائے ہیں، جن کو کہ سورہ حدید ہی کے اندر فرمایا گیا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. فتح سے پہلے جن لوگوں نے محنتیں کی، جہاد کیا، قتال کیا، اپنے مال لگائے اللہ کے دین کے لیے، ان کے رتبے بہت بلند ہیں. فتح کے بعد جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں وہ ان کے رتبوں کو نہیں پہنچ سکتے. یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا. تو یہ جان لیجئے کہ در حقیقت جو انر کور تھا صحابہ کرام کی اس جماعت کا، جو نیوکلیس تھا، جو ریڑھ کی ہڈی تھی جس پر کہ یہ پورا کا پورا نظام کھڑا تھا، وہ جو ہے اس اوصاف کے حامل لوگ تھے. اور اسی کو ان اوصاف کو اپنے سامنے نہیں رکھیں گے اور ہمارے اندر ایک انر کور ایسے لوگوں کا اگر پیدا نہیں ہوگا تو وہ کام نہیں ہو سکے گا. بیٹنگ اباؤٹ دی بش جو ہے وہ پوری زندگی انسان کرتا رہے، ادھر ادھر کی جو باتیں کرتا رہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ اصل پیش قدمی اگر ہوگی کسی درجے میں تو وہ اسی وقت جب کہ ان اوصاف کا کوئی نہ کوئی عکس ہم اپنے اندر پیدا کریں. اس اعتبار سے یہ در حقیقت ویسے تو جو بھی یہاں چل کر آئے ہیں دین سے دلچسپی کی بنیاد پر ہی چل کر آئے ہیں، اور کیا عجب کہ یہی چیزیں ان کے لیے انشراح صدر کا ذریعہ بن جائیں. لیکن آج کے میرے اس درس میں زیادہ مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے دل میں یہ خیال رکھتے ہوں کہ وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہے، وہ اس میں کوئی نہ کوئی حصہ لے رہے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے کہ اسے اپنے سامنے آئینے کی طرح پر رکھیں کہ اس میں اپنے آپ کو ناپیں اور تولیں، اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ اگر تو یہ اوصاف ہمارے اندر ہیں کسی درجے میں. ایک ہے معاملہ کوانٹیٹیو کہ ایک کتنے درجے میں ہے کام اور ایک کتنا کم ہے. ایک یہ کہ نوعیت کے اعتبار سے بھی اگر ہم بالکل خالی ہوں، سرے سے وہ اوصاف جو ہے ان کا کسی بھی مقدار اور کسی بھی درجے میں وجود نہ ہو، تو پھر یہ کہ سب سے پہلے اس کمی کو پورا کرنا ضروری ہوگا، ورنہ ہمارے قدم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب نوٹ کیجئے گا ایک بات اور، تمہید بہت طویل ہو گئی ہے. قرآن مجید میں اوصاف کا ذکر مختلف جگہوں پر آیا ہے. ہمارے اسی منتخب نصاب میں 2 مقامات ایسے شامل ہیں. سورہ مومنون کی ابتدائی آیات 11 آیات ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. اب آپ چلتے جائیے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون. یہ الذین اور والذین سے جو آیات آ رہی ہیں ان میں بھی کچھ اوصاف جو اللہ کو پسند ہیں، اپنے محبوب بندوں کے اوصاف. اب وہاں پر کیا اوصاف آئے؟ پھر یہ کہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں وہ بھی ہمارے منتخب نصاب میں ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. چلتے جائیے، یہاں بھی وہی والذین کی تکرار آئے گی. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. تو اب نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ وہاں بھی یہ مضمون آ رہا ہے، یہاں بھی وہ مضمون آ رہا ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ والذین والذین سے ایک تکرار ہو رہی ہے. تو یہ ایک ہی چیز کی تکرار تو نہیں ہو سکتی. تکرار محض وہ تو کلام کا عیب ہے. تکرار محض قرآن مجید میں ہو سکتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ کلام کا عیب ہے اور یہ کلام عیب سے پاک ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے. تو در حقیقت کانٹیکسٹ کی بات ہوتی ہے. کہیں اوصاف بنیادی بیان کیے جاتے ہیں، انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے کون سے اوصاف ضروری ہیں. کہیں وہ اوصاف کے جو انفرادی سیرت و کردار جب پوری طور پر تعمیر ہو چکے تو اس کا کیا حیولہ سامنے آتا ہے. کہیں یہ جو اوصاف آ رہے ہیں یہاں، میں نے اس لیے یہ سارا تمہید کے لیے ایک بات اور بتائی، یہ ہے اقامت دین کے کارکنوں میں کیا اوصاف درکار ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ جماعت بنتی ہے افراد سے. اب ایک ایک فرد کو بھی پہلے تیار ہونا ہے. وہ فرد جو تیار ہوگا وہ ان اوصاف سے ہوگا جو سورہ مومنون میں، سورہ فرقان میں، سورہ معارج میں یہ جو والذین کی تکرار کے ساتھ مضمون آتا ہے. انفرادی سیرت و کردار، انسان کی تعمیر ذات کا جو معاملہ ہے،
جسے اقبال کی اس طرح استعمال کروں تو تعمیر خودی، ایک ایک شخص اپنی جگہ پر پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، وہ اوصاف وہ ہیں۔ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ بڑی سے بڑی فصیل ہو، ظاہر بات ہے کہ اینٹوں سے بنی ہے، ہر اینٹ کو پختہ ہونا چاہیے نمبر ایک، اینٹوں کو جوڑنے والا جو مسالہ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے نمبر دو، تبھی وہ فصیل مضبوط ہوگی۔ اینٹیں کچی ہیں تو فصیل کمزور، اینٹیں کتنی ہی پکی ہوں لیکن یہ کہ وہ سیمنٹ سبسٹنس جو ہے مارٹر وہ خراب استعمال ہوا ہے تو بھی وہ فصیل کچی۔ تو یہ دو مراحل ہیں اپنی جگہ پر، اور یہ تیسرا مرحلہ ہے اجتماعی اوصاف کیا پیدا کرنے ہیں۔ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جب کوئی شخص کمر کستا ہے یا کوئی گروہ یا کوئی جماعت یہ دعویٰ لے کر اٹھتی ہے کہ اب ہم نے تو اپنے آپ کو اس کام کے لیے لگا دیا، اس وقت کیا اوصاف ہیں اضافی کے جو انہیں لانے ہوں گے۔ چنانچہ اس پورے مضمون میں 8 آیات میں نماز کا ذکر بھی درمیان میں ایک جگہ آئے گا، باقی یہ کہ اور وہ سارے اوصاف کے جو سورہ مومنون میں ہے، سورہ معارج میں ہے، سورہ فرقان میں، ان میں سے کسی کا ذکر نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہر جگہ پر اپنا ایک موضوع ہے، ہر جگہ پر ایک بحث ہے، ایک سیاق اور سباق کلام ہے، اس کی مناسبت سے مضمون وہاں آ رہا ہے۔ سورہ شورا جو ہے اقامت دین کے موضوع پر قرآن مجید کا ذروہ سنام، یہ میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں، چوٹی ہے قرآن مجید کی، جس میں کہ وہ آیت بھی آئی ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ آیہ مبارکہ کے جو اقامت دین کے موضوع پر اہم ترین آیت ہے، یہ اس میں آئی۔ اب اسی میں آگے چل کر آئے گا استجیبوا لربکم، لوگوں اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، تمہارے ذمے ہے اس دین کے غلبے کی جد و جہد۔ یہ سب کچھ سن کر اعراض نہ کرو، پیٹھ نہ دکھاؤ، منہ نہ موڑ لو، بلکہ یہ کہ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، حاضر ہو جاؤ۔ وہ جو فیض نے کہا تھا وہ انداز ہمارے اندر پیدا ہو کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، جب بھی کال آف ڈیوٹی آئی ہے ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تمہیں پکار رہا ہے، تمہارا خالق اور تمہارا مالک، کہ اس کے دین کی اقامت کے لیے اپنے آپ کو لگا دو۔ تو آپ کہاں جا رہے ہو؟ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اپنے رب کی اس پکار پر لبیک کہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ پھر جس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔